حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست سورہ حج کے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے اور اپنے خالق اور اپنے مالک سے جانیں گے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اور اسی کے پہلو میں، اسی کے ضمن میں قربانی سے تعلق رکھتے ہوئے جو ضروری مسائل ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم سورہ حج کے رکوع نمبر 5 میں اتریں اور اس کی اسٹڈی کریں، ہم چاہیں گے کہ مسلمانوں کے جو 2 مذہبی تہوار ہیں اس کو بھی لاجیکلی سمجھ لیں، یعنی اس کا فلسفہ بھی جان لیں اور عقل کی سطح پر جا کر اسلامی تہواروں کو ہم اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے 2 مذہبی تہوار ہیں، یہ 2 اسلامی فیسٹیول ہیں، اور تہوار یہ ہم انسانوں اور ہم مسلمانوں کے فطرت کا تقاضا ہے، یعنی یہ اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ خوشی کا موقع ہو، شادیانے بجے، گھر والے مل بیٹھے، گھر میں اچھے کھانے بنے، تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ماضی میں جائیں تو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے عرب لوگ تہوار مناتے تھے، اور وہ ایرانیوں کے، مجوسیوں کے تہوار تھے، نوروز اور مہرجان۔ نوروز کا تہوار 21 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک منایا جاتا تھا، اور مہرجان کا 22 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک۔ اصل میں ایران کی تہذیب یہ قدیمی تہذیب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح روم کی تہذیب، مصر کی تہذیب، ہندوستان کی تہذیب قدیمی تہذیبیں ہیں، ایران کی تہذیب بھی قدیمی ہے، اپنے پیچھے قدامت رکھتی ہے، اپنے پیچھے تاریخ رکھتی ہے۔ تو عرب لوگ مجوسیوں یا ایرانیوں کے 2 تہوار سے وابستہ تھے، اور ان 2 تہواروں کے شناسہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہم انسانوں، ہم مسلمانوں کی فطرت کو احترام دیتے ہوئے، ہماری فطرت کی قدر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، ابو داؤد میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نئے تہوار تمہیں دے دیے ہیں، ان تہواروں کے بدلے میں جن سے تم پہلے واقف تھے، جن سے تم ہمیشہ سے پہچان میں رہے ہو، اور جن کے مطابق تم اپنی خوشیاں مناتے رہے ہو، اور وہ تہوار جو اللہ رب العالمین نے بدل کر دیے ہیں ان کا نام یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ اب ذہنوں میں ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی قومی تہوار کیوں مناتی ہے، کوئی بھی مذہبی تہوار کیوں منایا کرتا ہے؟ یا تو مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہوتی ہے، یا مذہبی پیشواؤں کی ہم نوائی مقصود ہوتی ہے، یا کوئی یادگار منانا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہ جو عید الفطر ہے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ مذہبی شعائر کی تشہیر ہے۔ ہمیں اس دن خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ خوشی طبعی بھی ہے، وہ خوشی عقلی بھی ہے۔ طبعی خوشی کیوں ہے؟
چونکہ ایک عظیم عبادت سے ہم فارغ ہو لیے ہیں. اور عقلی خوشی کیوں ہے؟ چونکہ اللہ رب العالمین نے توفیق دی 29 یا 30 روزے رکھنے کی. تو عید الفطر ہم اس لیے مناتے ہیں، مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہے. اور عید الاضحیٰ اس لیے مناتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کی ہم نوائی مقصود ہے. دیکھیں نا، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی عظیم قربانی کی یاد ہی تو ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح عظیم کے عوض چھڑا لیا. اب وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعویلات ہیں، لیکن ایک بہترین تعویل کہ ذبح عظیم سے مراد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مناسک حج کا حصہ بن کر قربانی کی جا رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مینا سے باہر مسلمان آج تک قربانی کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے. جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، وہ جو ابن ماجہ اور مسند احمد میں روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی ہے کیا چیز؟ تو اب آپ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دوسرا سوال کیا گیا اللہ کے رسول فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں نیکی دے گا. تو ہم جو مسلمان 2 فیسٹیول مناتے ہیں، 2 عیدوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اور آسمانی مذہب نے ہمارے فطری تقاضے کو احترام دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں سورہ حج کے رکوع نمبر 5 میں، اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنے خالق اور مالک سے قربانی سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی بنانے اور زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قاعدہ مقرر کیا. یعنی ہر آسمانی مذہب میں قربانی مشروع رہی ہے. قربانی ایک قدیمی عبادت ہے. اس کی قدامت کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل کی قربانی کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور توریت کے اندر بھی ہے. اب اگر آدم کے بیٹے حابیل کی قربانی کا ذکر قرآن میں پڑھنا چاہیں تو سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کر لیں، اور اگر توریت میں پڑھنا چاہیں تو کتاب پیدائش کا 4 باب اور اس کی ابتدائی 12 آیات کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں. تو رب العالمین فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ قربانی کا قاعدہ ہم نے ہر امت کے اندر جاری رکھا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ اگر تمام ادیان کے اندر قربانی مشروع تھی، قربانی کا طریقہ زندہ تھا، تو اس کے پیچھے علت کیا تھی، ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے ان جانوروں پر جو جانور اللہ رب العالمین نے تمہیں بخش دیے ہیں، جو جانور اللہ رب العالمین نے تمہیں دے دیے ہیں. آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ جاندار ہوتا ہے، اس کے اندر جان ہوتی ہے. اس
قربانی کے گلے میں اللہ رب العالمین نے ایک قفل ڈال رکھا ہے، ایک تالا ڈال رکھا ہے. اس قفل اور تالے کا نام ہے بسم اللہ. یعنی کوئی بھی شخص جانور کی جان لے گا. جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ان چوپاؤں کو قربان کرے گا جو چوپائے اللہ نے ہماری خدمت میں دے دیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نام کی کنجی استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے تمام ادیان میں جو قربانی مشروع رکھی وہ اس لیے رکھی کہ اللہ رب العالمین نے جو معقول اللحم جانور ہمیں دے دیے ہیں، جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں دے دیے ہیں، ان جانوروں کو اپنی خدمت میں لانا چاہیں، ان کا گوشت استعمال کرنا چاہیں، تو ان کے گلوں پر لگے ہوئے قفل اور تالے کو اگر کھولنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ سے کھول لیں آپ. یہ قربانی کی روح ہے دوست. اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کرنا یہ قربانی کی روح ہے. اگر ہم مذاہب کا مطالعہ کریں وہاں ہمیں نظر آئے گا غیر اللہ کے ناموں پر تاریخ کے ہر دور میں قربانی کی جاتی رہی ہے. بلکہ بعض مسلمان جو نادانی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ جانوروں پر غیر اللہ کا نام لے لیا کرتے ہیں اور غیر اللہ کا نام لے کر اس پر چھری چلا دیا کرتے ہیں. تو قربانی کی روح یہی ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی بھی روایات آپ کو ملیں گی ان روایات میں یہ بات آپ پر عیاں ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی قربانی کی ہے یسمی و یکبر، تو گلے پر جو چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہے. یہاں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں آپ. قربانی کرنے والا خود بھی قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے والا اپنی قربانی دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسلامی تاریخ کا پہلا اور آخری حج کیا تو جتنے آپ اونٹ نہر کر سکتے تھے اللہ کے رسول نے نہر کر دیے. باقی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے باقی اونٹ نہر کیے تھے. جس طرح ایک مرد قربانی کر سکتا ہے بالکل اسی طرح جانور کے گلے پر چھری ایک خاتون بھی پھیر سکتی ہیں. بخاری کے اندر روایت موجود ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو اس بات کا پابند کرتے تھے ان یزاحین بایدیہن کہ وہ اپنے جانوروں کے گلوں پر اپنے ہاتھوں سے چھری پھیریں. پھر جس طرح ایک حاجی قربانی کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک صاحب استطاعت مقیم وہ بھی قربانی کر سکتا ہے. ایک صاحب استطاعت مسافر وہ بھی قربانی کر سکتا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا باب الاضحیہ للمسافر وللنساء. جس طرح مقیم قربانی کر سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ہے صاحب استطاعت حالت سفر میں ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ حالت سفر میں بھی قربانی کر سکتا ہے. اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے یہ بات یاد رکھیں سورہ حج کے رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے جو گفتگو کی ہے وہ سب فلسفہ قربانی ہے. یعنی قربانی کی تاریخ رب العالمین نے بیان کی ہے، قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی میں اللہ رب العالمین گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہٰذا اپنے آپ کو اس معبود کے حوالے کر دو. یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو رب العالمین یعنی قربانی ہر دین کے اندر مشروع رہی ہے. جو آسمانی مذہب تھا اس میں قربانی کی رسم اور قربانی کی عبادت موجود تھی اور وہ قربانی اللہ رب العالمین کے نام پر کی جاتی تھی. جب یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے
تو قربانی کی روح یہ ہے، قربانی کا فلسفہ یہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اب قربانی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے۔ اللہ کی قسم، یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، ان کی قربانی کا تفصیلی ذکر سورہ صافات کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 103 کا مطالعہ کریں۔ باپ نے بیٹے کو خواب سنایا، بیٹے نے باپ سے خواب سنا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وہاں لفظ کیا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، اللہ کی قسم، قربانی کا نتیجہ یہی ہے، قربانی کا ثمر یہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب الایمان کے اندر ایک باب باندھا ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ باب حسن اسلام المرء، یعنی کسی انسان کا، کسی کلمہ پڑھنے والے کا اسلام کب خوبصورت ہو سکتا ہے، کب عمدہ ہو سکتا ہے۔ یہ باب باندھنے کے بعد وہ روایت لے کر آئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک شخص اسلام لے کر آ جاتا ہے، فحسن اسلامہ، اور اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو عمدہ کرتا ہے، اپنے اسلام کو بہترین کرتا ہے۔ اب ذہن میں سوال تو آئے گا نا کہ بھئی اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، اب اسلام کو عمدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو بہترین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام عمدہ اس وقت ہوگا جب اسلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنے جسم کو اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دے، اسلام حسین ہو جائے گا۔ صرف جسم اللہ کے سامنے نہ جھکے، ہمارا دل بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، اور جب ایسا ہو جائے ہمارا اسلام عمدہ ہو گیا، ہمارا اسلام اعلیٰ تر ہو گیا، تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب قصاص کا قانون جاری ہوتا ہے۔ قصاص کا قانون کیا ہے؟ کہ مسلمان قربانی کرنے والا نیکی ایک کرے گا لیکن اسے اجر ملے گا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ قربانی کرنے والا مسلمان ایک گناہ کرے گا، اس کا بدلہ اسے اتنا ہی ملے گا۔ ہو سکتا ہے الا ان تجاوز اللہ عنہا، ایک مسلمان سے، ایک قربانی کرنے والے سے جو گناہ ہوا ہے وہ قابل گرفت نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ پکڑ کے قابل نہ ہو، اللہ رب العالمین گرفت میں لینے سے پہلے ہی مسلمان کا وہ گناہ معاف کر دے۔ تو ہم سب یا قربانی کرنے والے خاص طور پر اپنے اسلام کو عمدہ بنانے کی کوشش کریں، اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قربانی اونچے جانور کا نام نہیں ہے، قربانی بہت زیادہ موٹے تازے جانور کا نام نہیں ہے، قربانی اس کا نام ہے۔ خدا کی نظر یہاں ہے، فرد کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، معاشرے کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ واللہ اگر اس رکوع سے میں آپ کو چند باتیں کام کی سمجھا گیا نا، اللہ کی قسم پھر آپ کو احساس ہوگا کہ معاشرے میں کتنا بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہزاروں جانور قربان کیے جائیں، اربوں روپے کی قربانی، لیکن معاشرے کے اندر آپ اخلاقی زوال دیکھیں، معاشرے کے اندر آپ بددیانتی دیکھیں، معاشرے کے اندر آپ ظلم و ستم دیکھیں، معاشرے کے اندر آپ ٹوٹ پھوٹ دیکھیں۔ وہ کون سا خاندان، وہ کون سی قوم، وہ کون سا قبیلہ جو ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے نہیں گزر رہا۔ اگر میں قربانی کا فلسفہ سمجھا گیا، ممکن ہے مجھے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا موقع مل جائے، اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع مل جائے۔
تو اسلام اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ یہاں آگے بڑھتے ہوئے قربانی سے تعلق رکھتے ہوئے دو مسئلے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو قربانی ہے یہ عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے گی۔ عید کی نماز سے پہلے جو قربانی کر لی جائے وہ ایک عام سا گوشت ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کہا ہے فَلْيُعِدْ، وہ شخص اپنی قربانی دوہرائے۔ اور جو شخص عید کی نماز کے بعد قربانی کرتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا اصاب سنت المسلمین، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ قربانی جو کی جاتی ہے وہ جوان جانور کی جاتی ہے، جس کو حدیثوں کے اندر مسنہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی جس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں۔ اب بھیڑ بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال، اونٹ اونٹنی یہ 5 سال، اس میں جوان ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں جس طرح غیر خصی جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے، حدیث میں لفظ ہے فحیل، اسی طرح خصی جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے، حدیث میں الفاظ ہیں موجوعین، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی اور غیر خصی دونوں طرح کے جانوروں کو قربان کیا ہے، اور دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ بعض لوگ سوال ضرور اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر جانور خصی کیا جائے تو یہ عیب ہے، اور میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں کی توجہ دلا چکا ہوں کہ جانور کو خصی کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ یاد رکھیں معقول اللحم جانور، جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں وہ ہم انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان کے بال کھال سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں خالق اور مالک نے۔ اب اگر ان جانوروں کے گوشت کا تلذذ بڑھانے کے لیے، لذت بڑھانے کے لیے انہیں خصی کیا جاتا ہے تو یہ عیب نہیں کہلاتا۔ آگے بڑھتے ہیں دوست، چونکہ اس پورے رکوع میں اللہ رب العالمین نے قربانی کی تاریخ اور قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے، اور اس رکوع کی روشنی میں ہم نے اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں۔ کانٹیکسٹ نہیں بھولیے گا، قرآن کا بہترین ترجمہ جو ہوتا ہے وہ سیاق و سباق میں ہوتا ہے۔ گفتگو کس کے متعلق ہے؟ قربانی سے متعلق، قربانی کی تاریخ سے متعلق، قربانی کے فلسفے سے متعلق۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے قربانی کرنے والوں کی، یعنی قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے، وہ اخبات کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں خط عربی میں نشیبی زمین کو کہتے ہیں، پست زمین کو کہتے ہیں، اسی سے وہ شخص جو عاجزی اختیار کرنے والا ہو، وہ شخص جو منکسر المزاج ہو اپنی طبیعت کے اندر، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے مخبت۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے مخبتین کو۔ تو قربانی کرنے والا اپنے اندر غرور نفس نہیں رکھتا، قربانی کرنے والا متکبر نہیں ہو سکتا، قربانی کرنے والا اپنے نفس کا غلام نہیں ہو سکتا، قربانی کرنے والا اپنے خدا کے فیصلوں پر راضی ہونے والا ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے اواہ۔ اگر آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 کا مطالعہ کریں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کا مطالعہ کریں تو دونوں مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت موجود ہے، اواہ، وہ نرم مزاج تھے۔
ابراہیم علیہ السلام دوسروں کا دکھ اور درد اپنے سینے کے اندر محسوس کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب تھے. تو قربانی کرنے والا مخبت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے بھی عاجز ہوتا ہے، بندگان خدا کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی توجہ دلائی ہے. مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اوحا الیہ. لفظوں پر غور کیجئے گا کہ ہمارا رسول ہم سے کیا رہا ہے. ان اللہ اوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، ان تواضعوا، اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. ایک شخص دوسرے شخص پر فخر نہ کرے، ایک شخص دوسرے پر سرکشی نہ کرے. دوستو ہم جانتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نواز رکھا ہے، ہم اچھا کھاتے ہیں، ہم اچھا پیتے ہیں، ہم اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کو پچھاڑ دینا، حق کو آنکھیں دکھا دینا، حق کو پیٹھ دکھا دینا، حق سے منہ موڑ لینا اور اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اسے کہتے ہیں تکبر. تو جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے نا دوست، ممکن ہی نہیں ہے وہ متکبر ہو، ممکن ہی نہیں ہے وہ مغرور ہو، ممکن ہی نہیں ہے وہ اپنے جیسے انسانوں سے اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرتا ہو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوالیہ انداز میں کہا الا اخبرکم باہل النار. بخاری مسلم کی روایت ہے. حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ میں تمہیں نہ بتاؤں جہنمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے جہنمی کون ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جہنمی ہے کہ جو متکبر ہے، جو سرکش ہے، جو خدا کا باغی ہے، جو بخیلی سے کام لینے والا ہے. تو وبشر المخبتین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانی کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں آپ کہ جنہوں نے قربانی کا نتیجہ پا لیا، اپنے اندر اخبات کی صفت پیدا کر لی، اپنے اندر عاجزی کی صفت پیدا کر لی. اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، جس رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مخبت کی تعریف خود کر دی. اب جب اللہ تعالی قرآن نازل کرنے والا جس کا اپنا کلام ہے وہ مخبت کی تعریف کرے تو ہماری توجہ ہونی چاہیے نا. اور عمل کے جذبے سے توجہ کیجئے گا مخبت کون ہے. چونکہ ہم میں سے بیشتر دوست ایسے ہیں جو قربانی کریں گے. قربانی کی یہ صفت اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مخبت کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جائیں. والصابرین علی ما اصابہم، راہ حق میں جو مصیبت آئے اسے جھیل جائیں. والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مخبت وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے دیا ہے ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے خرچ کرتے ہیں. فاللہ، وہ قربانی کرنے والا کیسے قربانی کر رہا ہے جو خود نمازی نہیں ہے؟ وہ قربانی کرنے والا کس طرح قربانی کر رہا ہے جس کی آل اولاد نمازی نہیں ہے؟ بھئی قربانی ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرنا. یاد رکھیں قربانی یہ مال کی قربانی نہیں ہے، یہ جان کی قربانی ہے. بطور علامت ہم جانور پیش کرتے ہیں، وہ جانور صرف علامت ہی ہے، لیکن خدا سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جان حاضر ہے. جب آپ یہ جان مانگیں گے
جس طرح اسماعیل کی مانگی، جان حاضر ہے، حاضر کر دیں گے یہ جان. تو یہ قربانی مال کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی جان کی قربانی ہے. قربانی کرنے والا بھی نمازی ہوگا، قربانی کرنے والے کے اہل و عیال بھی نمازی ہوں گے. میں نے توجہ دلائی ہے دوستوں کی، سورہ مریم کی آیات 54 اور 55 کا مطالعہ کریں آپ. وہاں اسماعیل علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہوا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب اللہ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعد، وعدے کو نبھانے والے تھے. یاد رکھیں صادق الوعد یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایمانی شان کو بھی بتا رہا ہے، ان کے اسلامی مرتبے کو بھی بتا رہا ہے. وہ اپنے وعدے کو نبھانے والے، وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل السلام رسول بھی تھے، نبی تھے. آگے کیا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے گرامیٹیکلی جو سینس استعمال کیا ہے، انگلش گرامر میں یوز ٹو کا سینس ہے، وہ یعنی ماضی میں ایک کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے. یاد رکھیں نماز حقوق العباد اس کی جامع تعریف ہے، زکوٰۃ نماز حقوق اللہ کی جامع تعریف ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کی جامع تعریف ہے. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ بندگان خدا کے دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقہ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی گزارتے تھے. یعنی صحیح مفہوم اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو آسمانوں پر ہے وہ اپنے بندے اسماعیل علیہ السلام کو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اسماعیل اسی طرح زندگی گزار رہا ہے جس طرح کی زندگی گزارتا ہوا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ قربانی کر رہا ہو، وہ خود نمازی نہ ہو، اس کے اہل و عیال نمازی نہ ہو؟ آگے بڑھتے ہوئے ایک مسئلے کی طرف پہلے بھی توجہ دلائی تھی، پھر دلا دوں. یاد رکھیں دوستو، ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے بس، یعنی پورے اہل و عیال کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے. زیادہ قربانیاں مذہب آپ سے نہیں مانگ رہا. نصاب کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعے گفتگو کی تھی کہ قربانی پہلے ہی ایک مصنون عبادت ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، لیکن ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے. یہاں صرف ایک روایت کا حوالہ دے کر آگے جانا چاہوں گا میں. ترمذی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک کی روایت ہے. عطا بن یسار یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں انہوں نے صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ایوب انصاری یہ بتائیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کان الرجل یضاحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی بھی شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کرتا تھا. فیاکلون، اس کا گوشت خود بھی کھاتا تھا، ویطعمون، دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. حتی تباہ الناس، اب لوگوں کے رنگ بدل گئے ہیں، اب لوگوں کے انداز بدل گئے ہیں، اب قربانی کے اندر تفاخر آ گیا ہے، اب قربانی کے اندر دکھاوا آ گیا ہے. کما ترا، جس طرح کہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے.
میں دوستو توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں، واللہ اس پورے رکوع کے اندر قربانی کا فلسفہ بیان ہوا ہے، قربانی کا مقصد بیان ہوا ہے، لیکن وہ فلسفہ ہمیں باہر دکھائی نہیں دے رہا، وہ فلسفہ ہمیں گھروں کے اندر دکھائی نہیں دے رہا، قربانی کرنے والوں کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ ہزاروں جانور ہم نے ذبح کر دیے، اربوں روپے کی قربانی کر دی، لیکن یہ مقاصد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں؟ اس کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی رکوع میں آگے جا کے رب العالمین نے اس قربانی کا مقصد بتایا ہے، وہ ہے تقوی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جو قربانی ہم کرتے ہیں نہ اس کے گوشت کی اللہ کو ضرورت ہے، جو قربانی ہم کرتے ہیں نہ اس کے خون کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس عظیم عمل سے جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ وقا، یقی، وقایا کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کا متقی اپنے آپ کو کس چیز سے بچائے گا؟ گناہوں سے۔ اللہ کا متقی اپنے آپ کو کس سے بچائے گا؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ کا متقی اپنے آپ کو کس چیز سے بچائے گا؟ اللہ رب العالمین کے حدود کی خلاف ورزی سے۔ وہ اللہ کا متقی ہے۔ تو جو چیز مطلوب ہے نا دوست، جو چیز مقصود ہے وہ ہے تقوی، وہ ہے خدا خوفی۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے من اکرم الناس، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اتقاہم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو عزت ملتی ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملتی، اللہ کے ہاں جو عزت ملتی ہے وہ رنگ نسل سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ملتی ہے وہ قوم قبیلے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا جو معیار ہے وہ خدا خوفی ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے؟ اب یقین جانیے پورا پاکستانی معاشرہ اخلاقی حوالے سے اگر تباہ ہے تو وجہ صرف اتنی ہے، شاید پاکستانی معاشرے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے ہماری نیکیوں کے، ہمارے نیک اعمال کے اخلاقی نتائج کیا ہیں جو ہماری زندگیوں میں مرتب ہونا چاہیے، جو معاشرے میں، سوسائٹی میں دکھائی دینے چاہیے ہمیں۔ دیکھیں یہ قربانی ہم پتہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اللہ کی بڑائی بیان کر لیں، اللہ کی کبریائی بیان کر لیں۔ لہٰذا میں توجہ یہ دلاؤں گا دوستوں کی، قربانی کریں، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ قرآن میں 2 مقامات پر کہا گیا آگے پیچھے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور وہ شخص جو ہے ضرورت مند لیکن قناعت کیے ہوئے ہے، اس کی خودداری ہاتھ پھیلانے نہیں دے رہی، اسے بھی کھلاؤ، اور اس غریب کو بھی کھلاؤ قربانی کا گوشت جو اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دے، جو اپنا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دے، اسے بھی قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ تو دوست میں یہاں توجہ بتائی کیا دلاؤں گا، احادیث کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے بھئی صاحب استطاعت لوگ قربانی کرتے ہیں نا، صاحب استطاعت لوگ پورے سال گوشت کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں 40% سے زیادہ آبادی پورٹی لائن سے نیچے ہے، تو وہ گھرانے تلاش کریں، وہ احباب تلاش کریں، وہ رشتہ دار تلاش کریں، وہ پڑوسی تلاش کریں، وہ محلے دار تلاش کریں کہ جو گوشت کھانے کو ترس جاتے ہیں، اللہ کی قسم انہیں مجبور نہ کریں، وہ آپ کے گھر کی دہلیز پر آئیں، آپ کے گھر کے دروازے پر آئیں۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں، پڑوس، میں کہہ رہا ہوں رشتہ دار، میں کہہ رہا ہوں محلے دار، میں کہہ رہا ہوں احباب، متعلقہ لوگ جن سے آپ واقف ہیں، اگر وہ پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے، خدا را ان تک پہنچائیں۔ آپ کا قدم اٹھانا، ان کے گھروں تک جانا، قربانی کا گوشت ان تک پہنچانا، سوچیں خدا کی نگاہ میں آپ کو کیا اعزاز دلائے گا۔
کیا مرتبہ دلائے گا؟ تو آج معاشی حالات ایسے ہیں، صاحب استطاعت لوگ ماشاءاللہ پورے سال گوشت کھاتے ہیں، ان کو کھلانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں، دیکھیں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، خاص کر کراچی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، وی آئی پی ٹینٹ سے ایک موٹا تازہ جانور کھول کے لاتے ہیں لاکھوں کا نا، جو چربی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک عام منڈی سے عام سا جانور خریدو جس میں 4 من گوشت ہو، 3 من گوشت ہو، گوشت ہوگا نا، وہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو 10 لاکھ کا ایک جانور آپ لے کر آ رہے ہیں، اس سے آپ 3 جانور لاتے، اس سے بھلے 12-14 من گوشت نکلتا، گوشت نہیں ہوتا، وہ چربی سے بھرا ہوا ہوتا، اس میں گوشت زیادہ نکلے گا تو آپ زیادہ مستحق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، زیادہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے۔ آخری بات کہنے جا رہا ہوں دوست، اپنی قربانی کا فلسفہ دوستو اس دعا کے اندر موجود ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا المیہ مسئلہ یہ ہے، قربانی کرنے والا خود وہ دعا نہیں پڑھتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے، جب ہم نے دین اٹھا کر ایک مخصوص طبقے کے حوالے کر دیا، مسئلے کھڑے ہو گئے۔ قربانی کرنے والا وہ دعا خود پڑھے، اور یہاں سے نہیں پڑھے، یہاں سے پڑھے۔ قربانی کا فلسفہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک ایک جملے کے اگر میں صرف ترجمہ کروں گا، ٹائم نہیں ہے، ایک ایک جملہ آپ قربانی کر رہے ہیں، دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انی وجہت۔ یاد رکھیں اس ایک جملے میں قربانی کرنے والا اپنی ڈائریکشن بتا رہا ہے، قربانی کرنے والا بتا رہا ہے میرا قبلہ، میرا کعبہ، میرا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں مشرک تھوڑی ہوں، میں ملت ابراہیم پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ اپنی ڈائریکشن بتا دی قربانی کرنے والے نے۔ اگلے جملے میں کیا کہتا ہے قربانی کرنے والا؟ اگلے جملے میں قربانی کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب جب میں نے آنکھ کھولی، جب میں نے آنکھ بند کی، جب میں دنیا میں آیا، جب دنیا سے گیا، یہ پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں۔ وانا من المسلمین، میں اعلان کرتا ہوں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، اپنے جسم کو خدا کے سامنے جھکاتا ہوں، اپنے دل کو خدا کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے وہ؟ اللہم من کا ولا کا، اللہ جو قربانی میں کر رہا ہوں یہ تیری دین ہے، یہ تیری بخشش ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے اسے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے، تو کائنات کا شہنشاہ ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہے۔ بدھ کو عید ہے، تمام دوست ارادہ کر لیں، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ تمام دوستوں نے نفلی روزہ رکھنا ہے 9 ذی الحج کا۔ کب کا؟ 9 ذی الحج کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، جو منگل کو ہے نا، یہ نفلی روزہ ہے۔ اسے بعض حدیثوں میں عرفے کا روزہ کہا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ روزہ کیا ہے؟ 9 ذی الحج کا۔ اور میرا طالب علمانہ مطالعہ یہ کہتا ہے یہ روزہ اصلاً حاجیوں کے لیے نہیں ہے، اصلاً یہ روزہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہیں حج کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ ترمذی مصنف عبدالرزاق میں ابن عمر کی روایت کا مطالعہ کریں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حج کیا، عرفے کا روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے حج کیا، عرفے کا روزہ نہیں رکھا۔ میں بھی حج کرتا ہوں، عرفے کا روزہ نہیں رکھتا، اور نہ میں حاجیوں کو عرفے کے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں، نہ انہیں منع کرتا ہوں۔ تو یہ روزہ اصلاً کس کے لیے ہے؟
ان مسلمانوں کے لیے جنہیں حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، تاکہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں روزہ رکھ کر حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کر لیں۔ ایک روزہ ہے لیکن اس کا ثواب کیا ہے؟ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہ اس ایک روزے سے اس سال کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگلے سال کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔